بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ العادیات کو پڑھیں گے۔ سورۃ العادیات بھی ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی مکہ میں۔ اس سورت کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، لیکن اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب لوگ ناشکر تھے، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا کرتے تھے، اور خاص کر اپنے بتوں میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں لگے ہوئے تھے، اللہ کو مکمل بھول چکے تھے۔ مال کی محبت ان کے اندر اس قدر راسخ ہو چکی تھی، مال اور دنیا کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ تو ان دنوں میں یہ صورت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مضامین بہت ہی دلچسپ رکھے ہیں، وہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور بہت مزہ آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کورس بالکل بغیر گرامر کے چل رہا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی گرامر کا الفاظ یا لفظ نہیں بتائے جائیں گے، صرف اور صرف آپ کو اردو ہی میں آپ کو انشاءاللہ سمجھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم اور توفیق سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات، واو کا مطلب قسم میں میننگ دے رہا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو بہت زبردست ٹرک بتا دوں کہ جب بھی آپ دیکھیں کہ واو قسم کی میننگ میں آ رہا ہے تو اینڈ پہ آپ کو زیر نظر آئے گی، تو تب آپ نے سمجھنا ہے کہ سورت کے شروع میں آ رہا ہو اور اس آیت یا اس لفظ کے آخر میں زیر ہو، تو تب آپ اسے قسم کی میننگ میں تعبیر کریں گے، یعنی والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والوں کی، ذبحاً ہانپتے ہوئے۔ تو والعادیاتی قسم ہے دوڑنے والوں کی، ذبحاً ہانپتے ہوئے۔ تو اس آیت کی روشنی میں اور ان دو آیتوں کی روشنی میں کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ اونٹ مراد ہیں، لیکن جو واضح اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر گھوڑے ہی مراد ہیں، کیونکہ گھوڑا ہی ہانپتا ہے اور جب بھاگتا ہے تو اس کے پتھروں پہ جب لگتے ہیں اس کے پاؤں سوم، تو چنگاریاں اسی کے پاؤں سے نکلتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھوڑے اور میدان جنگ کی ایک منظر کشی کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والوں کی، ذبحاً ہانپتے ہوئے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ عادیات روٹ ورڈز ہیں، یا آپ اسے کہہ لیں کہ یہ مادہ ہے ان لفظوں کا۔ قسم ہے دوڑنے والوں کی، یعنی سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ذبحا جو ہانپتے ہوئے جاتے ہیں میدان جنگ میں، جو گھوڑے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ہانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی منظر کشی ان کو ہمارے سامنے لانا چاہ رہا ہے۔ پھر آگے میں اللہ تعالیٰ جو آخر میں جواب بتائے گا وہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ والعادیاتی، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی، ذبحاً جو ہانپتے ہوئے جاتے ہیں۔ ذبح ہانپنے کو کہتے ہیں، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ عادیات دوڑنے والوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عادات سے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ ایک دوسرے کے عادات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے آگے جانا، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ عادیات دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں پر لے رہے ہیں۔ فالموریاتی، پھر چنگاری نکالنے والوں کی، فا کا مطلب پھر آتا ہے۔ الموریات، مور چنگاری کو کہتے ہیں، یات والوں کی مؤنث ہے اس لیے تا آ رہی ہے، تو فالموریاتی، پھر چنگاریاں نکالنے والوں کی، قدحاً سم مار مار کر، یعنی کہ جب گھوڑے جاتے ہیں دوڑتے ہیں، پتھروں پر ان کے سم لگتے ہیں تو پھر اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں، یعنی گھوڑے ایک تیز رفتار سے جب میدان جنگ میں بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس منظر کشی کو پیش کر رہے ہیں انسانوں کے سامنے۔ فالموریاتی، پھر چنگاریاں نکالنے والوں کی، قدحاً، قدح سم کو کہتے ہیں، پاؤں کے جو ان کے سم ہوتے ہیں جو زمین پر لگتے ہیں، بعض اوقات ان سے آواز بھی آتی ہے، لوگ ان کو لوہے کی زیلیں یا لوہے کے کچھ ایسے اوپر خول بھی چڑھا دیتے ہیں جس سے مزید ٹک ٹک کی آواز آتی ہے، ان کے سم خراب نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فالموریاتی، اور پھر چنگاری نکالنے والوں کی، قدحاً سم مار مار کر ان کی قسم اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ فالمغیراتی، پھر حملہ کرنے والوں کی، فا کا مطلب پھر آتا ہے، مغیرات کو سمجھیں، اردو میں استعمال ہوا ہے، غارت گری کے لفظ سے نکلا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا غرق کرنا کسی کو، تو یعنی کسی چیز کی غارت گری کرنا، ڈاکہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں فالموریاتی، پھر حملہ کرنے والوں کی، صبحاً، صبح سویرے، غارت گری کرنا، حملہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ فالمغیراتی، پھر حملہ کرنے والوں کی، یعنی ایسے گھوڑے جو حملہ کرتے ہیں، صبحاً، صبح سویرے۔ اب صبحاً صاد باہا، یہ نیچے دیکھیں کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ان لفظوں کے مادے ہیں، یعنی ان لفظ کا روٹ ورڈ یہی ہے، ان سے یہ نکلا ہے صاد باہا، ٹھیک ہے؟ ان لفظوں کو روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ فالمغیراتی، پھر حملہ کرنے والوں کی قسم اللہ تعالیٰ جب وہ صبح سویرے حملہ کرتے ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ جب جاتے تھے صبح سویرے
تو صبح سویرے کا وقت کیوں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ صبح کا وقت ایسے ہے کہ جس وقت سارے سو رہے ہوتے ہیں، تو عرب کے لوگ ڈکیٹی اور غارت گری جب کیا کرتے تو صبح کے وقت کیا کرتے تھے۔ تو صبح کے وقت تو اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کو یہاں پر لیا ہے کہ ان گھوڑوں کو دیکھیں کہ کس وقت وہ صبح کے وقت جاتے ہیں اور غارت گری کرتے ہیں اپنے مالک کے کہنے پر، کس قدر وہ ان کے تابع ہوتے ہیں غارت گری، کیونکہ صبح کے وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت زیادہ بیمار سے بیمار شخص بھی سویا پڑا ہوتا ہے، اور جتنی بھی طبیعت اس کی خراب ہو تو آخری اس غنودگی کا عالم ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے جس دن سحری کا وقت ہوتا ہے تو سب کو نیند آ جاتی ہے۔ تو ایسے میں جب عرب کے لوگ حملے کیا کرتے تھے تو قبائل کو لوٹ کر آتے تھے، غارت گری کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کو یہاں پر مراد لیا کہ ان گھوڑوں کو دیکھیں کس قدر صبح کے وقت اپنے مالک کے کہنے پر گھس جاتے ہیں اور صبح سویرے جا کر غارت گری کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا، پھر اڑاتے ہیں۔ اثر اڑانے کو کہتے ہیں، آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، تاثر سے کسی کو تاثر بھیجنا، یعنی اپنے تاثرات پیش کرنا، تو اس سے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اڑانے کی میننگ کو کہ فَأَثَرْنَا، پھر اڑاتے ہیں، فا کا مطلب پھر، اثر اڑانے کو پھر وہ اڑاتے ہیں۔ کیا اڑاتے ہیں؟ بہی، ساتھ اس کے، یعنی اپنے سمہوں کے ساتھ پاؤں مار کر کیا اڑاتے ہیں؟ نقعاً، غبار کو، یعنی ایسے گھوڑے جو صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں اور پھر اپنے پاؤں سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَا، اڑاتے ہیں، بہی، ساتھ اس کے، با کا مطلب ساتھ آئے گا، ہی اس کے، تو وہ اڑاتے ہیں نقعاً، غبار کو، گرد و غبار کو اپنے پاؤں سے اڑاتے ہوئے جاتے ہیں وہ گھوڑے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان 4 آیتوں کو پھر میں اکٹھا آپ کو سمجھاؤں گا، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ فَوَسَطْنَا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ فا کا مطلب پھر آئے گا، واو کا اور سین اور طوا یہ اس کا مادہ ہے، یہ مین لفظ ہے وسط، ٹھیک ہے، وسط کا لفظ یہ مین لفظ ہے، اور یہ جو پہلے لفظ اور اینڈ والے لفظ یہ بعد میں ساتھ مل گئے ہیں جس سے جملہ بنا رہے ہیں، تو آپ نے اسے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو روٹ ورڈز کہتے ہیں یا مادہ کہتے ہیں، ان لفظوں کا یہ مادہ ہے۔ پھر فَوَسَطْنَا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ اب وسط کیا ہے؟ اس کی اردو کیا ہے؟ یہ تو بڑا آسان لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے وسطی ایشیا، وسطی ایشیائی ممالک، یا اور آسانی کے لیے مشرقی وسطی، مڈل ایسٹ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، جو اس وقت میدان جنگ ہے اور فلسطین اور غزہ کی جو نہتے مسلمان ہیں ان پر اسرائیل بربریت ڈھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود کرے، اسرائیل کے ناپاک ارادوں کو۔ اور دوسری طرف شام، یہ بھی مڈل ایسٹ میں آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں پر فتح دی اور مسلمانوں کو اپنا شہر واپس کیا، وہ بڑی مقدس سرزمینیں ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ تو وسط کہتے ہیں درمیان کو، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں، یعنی گھوڑے جب غارت گری کرتے ہیں پھر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر گھس جاتے ہیں کس میں؟ بہی، ساتھ اس کے، جمعاً، جماعت میں، پھر اس طرح بھاگتے ہوئے گھس جاتے ہیں جماعت میں، یعنی کسی فوج میں، کسی صف میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں وہ گھس جاتے ہیں۔ اب ان 5 آیتوں کو سمجھیں تو آپ کو انشاءاللہ ان 5 آیتوں کو اکٹھا سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی اور بڑا فائدہ ہوگا۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم جو سر پر دوڑتے ہیں۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم، قدحا، سم مار مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر حملہ کرنے والوں کی قسم جو صبح سویرے جا کر حملہ کرتے ہیں اپنے مالک کے کہنے پر، تو اللہ تعالیٰ ان کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ پھر فَأَثَرْنَا، پھر اڑاتے ہیں ساتھ اس کے، نقعا، پھر اپنے پاؤں کے ساتھ کیا اڑاتے ہیں؟ گرد و غبار اڑاتے ہوئے گھس جاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَا، درمیان میں، بِہِ، جمعا، کسی بھی جماعت کی درمیان میں، اپنے مالک کے کہنے پر وہ گھس جاتے ہیں اور جا کر حملہ کر دیتے ہیں صرف مالک کے کہنے پر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اصل مین مضمون جو اللہ تعالیٰ انسان کو کہنا چاہ رہا ہے، سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ ان الانسان، ان کا مطلب ان فیکٹ سے ذہن میں رکھنا ہے، یقیناً سے انسان کہتے ہیں انسان کو، لربہ، اپنے رب کا، لام تاکید کے لیے ہے، رب کا، تو اپنے رب کا، ان الانسان، یقیناً بے شک انسان اپنے رب کا، لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان کا کیا کنیکشن ہے اس سے، ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں، پہلے اس ترجمے کو سمجھ لیں۔ ان الانسان، یقیناً انسان، لربہ، رب یعنی اپنے رب کا، لکنود، بڑا ناشکرا ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک گھوڑا جو ہے اس کو انسان پالتا ہے اور اس کو صرف کھانا کھلاتا ہے، اس کے دانہ پانی کا خیال رکھتا ہے، تو گھوڑا اس قدر اس کا تابع ہو جاتا ہے اس کے کہنے پر
وہ کیا کرتا ہے، ہانپتا ہوا جاتا ہے، معصوم سے چنگاریاں نکالتے ہوئے جا کر جماعتوں میں گھس جاتا ہے، پھر غارت گری کرتا ہے اس کے کہنے پر، اور فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر کیا کرتا ہے، گرد و غبار اڑاتا ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جماعت میں درمیان میں جا کر گھس جاتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر گھس جاتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر مالک کو میں اس کے اندر گھسیڑ کر جاؤں گا تو یقیناً مجھے بھی اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ تلوار پہلے گھوڑوں کو لگتی تھی، عرب میں یہ تھا، اور یہ اجازت بھی ہے کہ جنگ میں اگر کسی جانور کو مارا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو جنگیں لڑی جاتی تھی تو خاص کر گھوڑوں پر لڑی جاتی تھی۔ جو گھوڑے ہوا کرتے تھے تو اس پر ان کا مالک بیٹھ کر جاتا تو گھوڑے اس سے گھسا جاتے تھے، یعنی کہ تو گھوڑے اسے بٹھا کر جماعتوں میں گھس جاتے تھے۔ گھوڑے اپنی جان کی پرواہ تک نہیں کیا کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ہم نے مرنا ہے، تو لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے گھوڑوں کی ٹانگوں پر حملہ کرتے تھے جس سے گھوڑا گرتا، پھر اس کے بعد اس کا سوار بھی نیچے گراتا، تو پھر مارنے میں لڑنے میں ایک دوسرے کو آسانی ہو جاتی تھی، تو گھوڑے بڑے وہاں پر مارے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گھوڑے کو دیکھو وہ مالک کی کس قدر فرما برداری کرتا ہے، صرف مالک اس کو چارہ کھلاتا ہے، کس قدر فرما بردار ہے گھوڑا اپنے مالک کا، لیکن تم ہو انسان کہ تم کیا کرتے ہو، لکنود اپنے رب کے بڑے ہی ناشکر ہو۔ اللہ اکبر۔ تمہیں اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ تم جا کر گھس جاؤ، اپنے آپ کو مروا دو اور تم اللہ کے لیے بس اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر پھرتے رہو۔ اللہ تو تمہیں وہ کام کرنے کو کہتا ہے جو تمہارے لیے ایزی ہے، آسان ہے۔ انسان تو بڑا ہی ناشکر ہے، تجھے تو کہا ہے کہ تو نماز پڑھ، تجھے تو کہا ہے کہ تو روزہ رکھ، تجھے تو کہا ہے کہ تو زکوٰۃ ادا کرے، اس میں فائدہ ہی تیرا اپنا ہے اے انسان، لیکن تو اس قدر ناشکر ہے، تو نے اس قدر ناشکری کی۔ گھوڑا بھی یہ تجھ سے بہتر ہے جو اپنے مالک کے کہنے پر اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، صرف چارہ کھلاتا ہے مالک اسے، لیکن تو ہے کہ ہم نے تجھے پیدا کیا، الذی خلق فسوی، پھر میں نے برابر کر دیا تمہارے تمام اعضاء کو، میں نے تو تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں کھلایا بھی ہے، تمہارے اعضاء کو درست کیے، تمہارے لیے دنیا مسخر کر دی، کائنات کا محور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اتنی چیزیں تیری خدمت میں نے لگا دی، لیکن اس کے باوجود بھی تو ناشکر ہے، اس قدر ناشکر ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، نہ ہی تو نیک اعمال کی طرف راغب ہے، نہ ہی تو میرا حکم اس طرح بجا لاتا ہے جس طرح یہ گھوڑا اپنے مالک کا حکم بجا لا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ، تو بے شک تو کیا ہے، علا کا مطلب اوپر یا پر آتا ہے، ذالک اس کے یعنی ہاتھ کے اشارے سے جب بات کی جائے تو اسے کہتے ہیں ذالک، یعنی جس طرح ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، شروع میں آئے گا، تو وَإِنَّهُ بے شک وہ علا پر، ذالک اس کے اوپر، لشہید گواہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ بھی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، دیکھو تم اس پر خود گواہ ہو، اب انسان خود مانتا ہے، ہر بندہ، میں آپ کوئی بھی اس آیت کے مصداق میں شامل ہے، ہر بندہ، اور ہم اس بات پر گواہ ہیں، یا اللہ واقعی ہم نیک اعمال نہیں کر رہے، واقعی ہم سلیکٹیو چیزیں کر رہے ہیں، حالانکہ دین تو پورا کا پورا ضابطہ حیات ہے، جب جو بندہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر تمام اعمال لاگو ہو جاتے ہیں، فرض، سنت، واجب، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ہم کیا ہے کہ ایک جو بیسک چیز ہے نماز، اس کو بھی نہیں پڑھ رہے پورا، اس پر بھی ہم اللہ کے اس احکام پر عمل نہیں کر رہے، جو بظاہر ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس قدر ناشکر ہو گئے ہو کہ تم اس بات پر گواہ بھی ہو کہ تم ہاں ویسے کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود نہیں کہہ رہا، تم اس بات پر خود گواہ ہو کہ تم واقعی ایسی ناشکری کر رہے ہو، تم اس بات پر گواہ بھی ہو۔ اب ناشکری کی وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لِحُبْ، وَإِنَّ وہ کا مطلب اور، اِنَّ کا مطلب انفیکٹ، یعنی بے شک، ہو کا مطلب وہ، یعنی انسان کی طرف بات جا رہی ہے، یعنی وہ انسان، لِحُبْ محبت میں، حب محبت کو کہتے ہیں، حب جاہ کی محبت، حب مال کی محبت، الخیر مال کی، یعنی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ بے شک وہ انسان مال کی محبت میں کیا ہے، لشدید بہت زیادہ شدید ہے، خیر کہتے ہیں مال کو، کیونکہ مال سے خیر آتی ہے نا، تو اس لیے ادھر خیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کیا ہے، مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، اس مال کی محبت نے اسے اللہ سے غافل کر دیا، تو مال کی محبت، خیر مال کو کہتے ہیں، یہاں پر مال مراد لیا گیا کیونکہ خیر ہی ہے، اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ کے پاس یعنی کہ خیر ہیں، آپ ہر قسم کی آسائش لے سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مال کی محبت میں یہ بڑا شدید ہے، جس کی وجہ سے اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ افلا، حمزہ کا مطلب کیا، فا کا مطلب بھلا یا پس، لا کا مطلب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتا، یعلم وہ جانتا ہے، علم سے ہے، کیا یہ شخص نہیں جانتا، اذا جب بعثر نکال لیا جائے گا، یعنی بعثت سے ہے، بھیجنے سے ہے، نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کی بعثت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ نہیں جانتا کہ جب نکال لیا جائے گا، بعثر ما جو فی القبور قبروں میں ہے،
یعنی وہ جانتا ہے جب نکال لیا جائے گا ما فی القبور، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ انہیں قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کی ناشکری، ان کے تمام گندے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کیا اس چیز سے یہ ناواقف ہیں؟ وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا۔ حصل حاصل سے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا ما جو فی الصدور سینوں میں ہے ان کے۔ صدور سینے کو کہتے ہیں، صدر سینے کو کہتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری، اے میں رب میرا سینہ کھول دے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں صدر سینے کو کہتے ہیں۔ وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا ما فی الصدور جو ان کے سینوں میں، یعنی ان کے سینوں کے جو راز ہیں، جو انہوں نے دنیا میں کام کیے تھے، سارے کے سارے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سب ان کے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں اس وقت پتہ چلے گا۔ ان ربہم، ان کا مطلب ان فیکٹ ربہم، ان کا رب، بہم، ربہم رب آئے گا، بہم ان کے بارے میں، یوم اذن، یوم کہتے ہیں دن کو، اذن اس دن یا جس دن، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا نا کہ یوم اذن جب آئے تو اس کا مطلب ہوگا اس دن جس دن ایسا ہوگا۔ تو ان ربہم بہم، یعنی بے شک اس دن رب ان کا، یعنی ان کا رب، بہم ان کے بارے میں، اس دن لخبیر یقیناً باخبر ہوگا، یعنی اس وقت ان کا رب ان کے بارے میں باخبر ہو چکا ہوگا، اور تمام کے تمام ان کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو ان کے سینوں میں ہوں گے۔ تو یہ سورۃ العادیات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ بہت آسان ہے، انشاءاللہ ہمت کریں، قرآن کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھیں گے تو لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا۔ اگر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور ہاں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔